نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حملک علی ھذا، یہ کیوں کیا تو نے؟ حالانکہ وہ بھی کھجور تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. تقدیماً آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں. ان حدیثوں کا عوام الناس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالعموم ہے، اور بالخصوص تجار حضرات سے ہے، تاجروں کے ساتھ ہے. پہلی حدیث میں اس امت کے تاجروں کو ایک عظیم خوشخبری دی گئی ہے، ایک عظیم بشارت ہے. اور دوسری حدیث میں اس امت کے تاجروں کے لیے تجارت کسی بھی چیز کی ہو، کپڑے کی ہو، سونے چاندی کی ہو، اناج کی ہو، سبزی فروٹ کی ہو، کسی بھی چیز کی تجارت ہو، تاجروں کے لیے دوسری حدیث میں ایک سخت وعید سنائی گئی. حدیثیں سنانے سے پہلے اللہ کے حضور دعا ہے کہ جس حدیث میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بنا دے، اور جس حدیث میں وعید ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. جس مرکز میں آپ تشریف فرما ہیں، میں حاضر ہوں، یہاں ملک کے نامور علمی اہل علم تشریف لاتے ہیں. یہ حدیثیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی، لیکن تھوڑا سا غور کرنا ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اس امت کے وہ تاجر جو صدوق اور امین ہوں گے، صدوق اور امین ہوں گے. جو شخص سچ بولتا ہو اسے عربی میں صادق کہتے ہیں، اور جو شخص سچ ہی بولتا ہو، سچ ہی بولتا ہو، گفتگو میں، مذاق میں، دوستانہ ماحول میں، لین دین میں، تجارت میں، جس کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہ نکلتا ہو، اس کو صادق نہیں کہتے، اس کو صدوق کہتے ہیں. التاجر الصدوق الامین. اس امت کے جس تاجر کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی کہ وہ ہر حال
سچ بولتا ہو۔ آپ غور کریں کہ یہاں تاجروں کو خاص کیوں کیا گیا ہے سچ بولنے کے لیے؟ اس لیے سب سے زیادہ جس شخص سے جھوٹ بولنے کے خطرات ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ تاجر ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے کبھی غور کیا، اسی وجہ سے زمین کی پشت پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ جبکہ وہاں متقی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، جن کے لیے خوشخبریاں ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اکثریت جھوٹ بولنے والوں کی ہوتی ہے، اکثر نہ امین ہوتے ہیں نہ صدوق ہوتے ہیں، اکثر ایشیا کی بنی ہوئی چیزوں پر یورپ کے، جاپان کے ٹھپے لگانے والے، اسٹیکر لگانے والے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر بیچنے والے، دکھلانا کچھ دینا کچھ، میری معلومات کے مطابق، میرے علم کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ دور نبوت میں صرف 2 واقعے پیش آئے تھے، صرف 2۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، صرف 2 واقعے۔ آج ان احادیث کو پڑھنے کے بعد جب مارکیٹ جاتے ہیں دل گھٹنے لگ جاتا ہے۔ جب کسی فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کون سا رکھا ہوا ہے، پیچھے کون سا، دکھلا کیا رہا ہے، دیتے وقت کہاں سے اٹھا کر دیتا ہے، گاہک ہاتھ لگائے تو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، سبزی والے نے آگے کون سی سبزی رکھی ہوتی ہے اور کہاں سے نکال کے دیتا ہے، راشن والے کے پاس جاتے ہیں کیا چیزیں مکس کی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت میں صرف 2 واقعے پیش آتے ہیں، 2 واقعے۔ نبی علیہ السلام نے اصلاح کر دی، اس کے بعد کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک واقعہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلہ منڈی میں گئے اور ایک شخص کو دیکھا، وہ اناج بیچ رہا تھا، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے اپنے ہاتھ کو اناج کے اندر ڈالا، فَأَصَابَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ گیلا تھا، اوپر اناج خشک ہے، نیچے گیلا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا کیا ہوا ہے، تیرا اناج اوپر سے خشک ہے نیچے سے گیلا ہے، کیوں ہے؟ اس نے اس دن یا 1-2 دن پہلے آنے والی بارش کا حوالہ دیا، اصابتہ السماء،
وہ جو بارش ہوئی تھی اس بارش نے گیلا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی محبت والے انداز میں، فلولا جعلتہ فوق الطعام، بارش تو آسمان سے آتی ہے نا، پہلے تو اوپر والا حصہ گیلا ہوتا، بارش نیچے سے تو نہیں آتی نا، کہ تو نے جو حوالہ دیا ہے بارش کا، بارش تو اوپر سے آئی، کل آئی یا پرسوں آئی، نیچے سے کہاں سے بارش آتی ہے؟ جلدی میں وہ تاجر کوئی مضمون بنا نہیں سکا۔ چلو اگر نیچے والا حصہ خشک رہ گیا تھا، گیلا رہ گیا تھا، اوپر کا خشک، افلا جعلتہ فوق الطعام، تو کم از کم گیلے حصے کو بھی اوپر کر کے رکھتا تاکہ دیکھنے والا دیکھے، دیکھنے والا دیکھے، حتی یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، میرے بھائی یہ ملاوٹ ہے، یہ ملاوٹ تو نے کی ہوئی، اور سن لے جو شخص بھی ملاوٹ کرتا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک واقعہ طبرانی میں ہے جسے امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر شواہد کے ساتھ حسن کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ایک شخص تازہ کھجور بیچ رہا تھا، تازہ کھجور بیچ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے، آپ نے دیکھا کہ اس نے تازہ کھجور کے بیچ میں کچھ خشک کھجور بھی ڈالی ہوئی تھی، پچھلے سال والی تھی، تو وہ بھی کھجور گاہکوں کو دے رہا تھا، 1 کلو کے اندر آدھا پاؤ یا پاؤ وہ بھی ڈال دیتا تھا، مکس کر دیتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حملک علی ھذا، یہ کیوں کیا تو نے؟ حالانکہ وہ بھی کھجور تھی، آج ہماری ملاوٹ تو غیر جنس کی جنس میں ہوتی ہے، وہ تو ایک جنس تھی نا، آج تو ہمارے چاولوں کے اندر پتھر ملتے ہیں، آج تو ہماری پیسی ہوئی مرچ کے اندر کیا ملتا ہے؟ غیر جنس کی چیزیں ملتی ہیں۔ اس نے تو ملاوٹ کی تھی جنس کی، وہ تازہ بھی کھجور تھی، اس نے ملاوٹ کی ہوئی تھی کھجور کی جو کہ خشک تھی۔ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے عرض کی والذی بعثک بالحق، مجھے اللہ کی قسم ہے، انہ لطعام واحد، اللہ کے رسول یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، جس باغ کی یہ کھجوریں ہیں اسی باغ کے بھی کھجوریں پچھلے سال والی، یہ میرے باغ کی کھجوریں ہیں، یہ جو تازہ ہیں یہ بھی انہی درختوں کی ہیں، یہ جو خشک ہیں یہ بھی انہی درختوں کی ہیں، پچھلے سال والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افلا عزلت الرطب علی حدہ والیابس علی حدہ، اس کے لیے تو 2 ڈھیر بنا لے، 2، ایک تازہ کے ایک خشک کے، ایک
تازہ کا ڈھیر بنا دے، ایک خشک کا، یوں بیچ جس طرح تو بیچ رہا ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو اس طرح کی بھی ملاوٹ کرے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج غور کریں، آج ہم اپنی ملاوٹ پہ غور کریں۔ آج اس امت کی مارکیٹ کے اندر جھوٹ، بددیانتی، دھوکہ، فراڈ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں عقیدہ توحید شرط ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع شرط ہے، وہاں کمائی کا حلال ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کسی تاجر کے پاس توحید ہے، سن لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اپنے آپ کو متبع سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کی تجارت میں دھوکہ ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ ہے، تو سن لے، نہ چھوٹا عمل قبول ہے نہ بڑا عمل قبول ہے۔ جو حدیث اکثر ہم نے اہل علم سے سنی ہے کہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے گیا ہوا، کتنا لمبا سفر، کتنا وقت لگا ہوگا۔ آج تو تھوڑا چند گھنٹوں میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا غالباً دوسری صدی ہجری کے ہیں محمد بن یاسین رحمہ اللہ، مانا آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس سے میں نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا، لیکن وہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، تاریخ دمشق میں ہے، یہ بتا بیت اللہ سے تیرا علاقہ کتنا دور ہے؟ تیرا علاقہ کتنا دور ہے؟ اس نے کہا کہ بیت اللہ سے ہمارا علاقہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، بس آپ یہ سمجھیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب یہاں پہنچا تو ایک بال بھی کالا نہیں، پوری داڑھی سفر میں گزر گئی، سفید ہو گئی۔ اب آپ سوچیں، ایک شخص لمبا سفر طے کرنے کے بعد، آج اگر سفر کی سہولت ہے، خرچہ تو ہے نا، ہر آدمی کو یہ سہولت تو حاصل نہیں ہے۔ کوئی آدمی 20 سال 30 سال 40 50 زندگی بھر محنت کر کے جمع کرتے کرتے حج کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ کو آوازیں لگاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کو جواب کیا ملتا ہے؟ مطعموں کا حرام، وملبسوں کا حرام، ومشربوں کا حرام، انا یستجاب لک۔ یا رب کہتا ہے، مطعموں کا حرام، غور کیا تو نے؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، انا یستجاب لک، تیری دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ عمل کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے، سنت شرط ہے، اور کمائی بھی حلال ہونا یہ بھی شرط ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی معیشت پر غور کیا، کس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی ہے حکیم بن حرام رضی اللہ عنہ، اپنے زر خرید غلام کے ساتھ گزرے،
ایک شخص کو دیکھا کہ منڈی میں گھوڑا لے کے کھڑا ہوا ہے. اس وقت منڈی کے لیے ایک خاص جگہ تھی، بس خاص دن نہیں تھا، خاص وقت نہیں تھا، بس یہ تھا جو شخص بھی جو چیز لے کر یہاں کھڑا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز برائے فروخت ہے. دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا لے کر کھڑا ہے، جا کر گھوڑے کو دیکھا. حکیم بن حزام جو تھے رضی اللہ عنہ گھوڑا سوار تھے، شاہ سوار تھے. ہاں مانگ. اس نے کہا 400 درہم لوں گا. صحابی نے کہا تیرے گھوڑے کی قیمت 600 درہم ہے. غلام نے ایڑی اشارہ کیا، مالک 400 مانگ رہے، آپ 600 کہہ رہے، یہ کون سا تاجر ہے؟ تاجر تو ہمیشہ نیچے سے چلتا ہے. اس نے اگر مانگا تھا 400 وہ 200 سے چلے گا، معاملہ جہاں بن پائے گا. یہ کون سا تاجر ہے؟ مالک کہتا ہے 400، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 600 دوں گا. اور ساتھ ہی مالک سے کہا اگر اجازت دو میں ذرا اس کی چال دیکھتا ہوں. اس نے لگام پکڑا دی. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگاتے ہیں. واپس آ کر مالک سے کہا تیرے گھوڑے کو سمندر کی موجوں کی طرح پایا ہے. جیسا سمندر کی لہریں ہوتی ہیں لہریں، اس طرح سینہ تان کی طرح گھوڑا چلتا ہے. تیرے گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے. تاجرو، لگتا ہے کہ ان کو تجارت کی کوئی اصول یاد نہیں تھے جو آپ کو یاد ہے. 800 درہم میں گھوڑا لے لیا. راستے میں زر خرید غلام نے ہمت کرتے ہوئے کہا کیا کیا؟ یہ سودا کیسا تھا؟ قربان جائے. حکیم بن حزام نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کچھ وعدے لیے تھے. شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی. ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کسی مجبور آدمی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. میں نے وعدہ کیا تھا. اس بندے کو یا تو یہ گھوڑا ملا ہے وراثت میں، جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اس کو پتہ نہیں ہے، یا یہ انتہائی مجبور آدمی ہے، اپنی مجبوری کی خاطر کوئی چیز بیچ رہا ہے. مجبور ہے، یہ مجبور ہے. نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. آج ہماری مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سمجھو، اہل توحید سے درخواست کر رہا ہوں اللہ کے لیے، سوچیں کیا ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، میری امت کے وہ تاجر جو صدوق بھی ہوں گے اور امین بھی ہوں گے. اللہ ہمیں صدوق بھی بنا دے، امین بھی بنا دے. ان کے لیے بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ یہ دنیا 4 دن کی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کسی وقت بھی پیغام آ جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بشارت سنو، کل قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی کو آپ جانتے ہیں. وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ وہ دن جہاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن جہاں لوگ پریشان ہوں گے، مارے مارے پھر رہے ہوں گے، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے. اس دن اس امت کے اس تاجر کو جو صدوق بھی ہوگا، امین بھی ہوگا، اللہ کے فرشتے آ کر پکڑ لیں گے. اللہ کا حکم ہے اس کو پکڑ کر انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، انبیاء کی صف میں کھڑا کر دیں گے. یہ نبی نہیں ہے. بتاؤ، دنیا میں تاجروں، دنیا میں آپ کو نبی کی صحبت نہ مل سکی. آپ کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ چانس ہے اللہ کے لیے، اس چانس کو مس نہ کرو. درخواست کر رہا ہوں ان چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ مت بولو، چھوڑ دو جھوٹ. یہ ایک بہت بڑا چانس ہے، بہت بڑا چانس ہے. انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. انبیاء کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے انبیاء؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد یوم القیامہ. قیامت کے دن ایک لواء الحمد ہوگا، اللہ کی تعریف والا جھنڈا ہوگا، وہ محمد کے ہاتھ میں ہوگا. آدم و من وراہ تحت لوائی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. اللہ کی نبی جھنڈا لے کر کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں انبیاء کے کھڑے ہو جائیں گے. تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کائنات کے امام جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے. تمام انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس تاجر کو بھی وہاں کھڑا کر دی. بتاؤ، یہ بہت بڑی بشارت ہے. اس چانس کو مس نہ کرو. اپنے معاملات صحیح کر لو، بہت اچھا ہے چانس. التاجر الصدوق الامین. اللہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. فرمایا کہ میری امت کا جو آدمی 3 کام کرنا ہے، من اکل طیبا، اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لیں، اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لیں. کمائی کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، اور ایک مشکوک ہے. مشکوک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حلال ہونے کی بھی چانس ہے، حرام ہونے کی بھی چانس ہے. لیکن دین اسلام میں کھانے 2 ہیں، 3 نہیں ہیں. ایک حلال کا کھانا ہے، ایک حرام کا ہے. جو مشکوک ہے اس کو بھی اسلام نے حرام میں ڈال دیا. لہذا اس کمائی کو بھی چھوڑ دو جس کے حلال ہونے کا بھی چانس ہے. حرام تو حرام ہے. جس کاروبار کے حرام ہونے کے چانس ہوں، یقینی نہ ہوں، اس مشکوک تجارت کو بھی چھوڑ دو. اللہ کے چھوڑ. من اکل طیبا، جس نے کمائی کو پاکیزہ کر لیا، وعمل فی سنت، سنت کے مطابق عبادات کرتا رہا،
وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگوں کو اپنی زبان اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائی. داخل الجنہ، اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جو یقین پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ یقین کر لے کہ وہ جنتی ہے. جس وقت یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی، صحابہ کرام خوش ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ تو تقریباً ہر آدمی تینوں کام کرتا ہے. ان ھذا فی امتک الیوم کثیر، آج تو یہ سب الحمدللہ کمائی بھی پاکیزہ کی ہوئی ہے، سنت کے مطابق تکلیف بھی نہیں پہنچاتے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سیکون فی قرون بعدی، تمہارے سامنے اے میرے صحابہ، تمہارے سامنے آج کے دور کا نقشہ ہے. محمد کے سامنے رب نے قیامت تک کا نقشہ پیش کر دیا. آج اگر حرام کھانے والے اکا دکا ہے تو ایک وقت میری امت پر آنے والا ہے کہ حلال کھانے والے اکا دکا ہوں گا. آج ہم غور تو کریں، کہاں ہیں ہمارے معاملات، کہاں ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، غور نہیں کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سعد بن وقاص کے بارے سنا آپ نے رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے. ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. میں جو دعا مانگوں اللہ میری دعا کو رد نہ کرے. کل نبی مجاب، یہ اعزاز انبیاء کو حاصل ہے. انبیاء کی امتوں میں بہت کم خوش نصیب ہیں جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. تمام انبیاء مستجاب الدعوات تھے، الا یہ اللہ چاہے انبیاء کے بھی نہ قبول کرے. مخلوق کو بتانے کے لیے میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں مجبور محض نہیں ہوں تاکہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے. ورنہ عمومی طور پر کل نبی مجاب، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. ہر نبی کی امت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ورنہ اکثر روتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے. غور کریں ہم، عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، دعا کرے میرے لیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سعد بن وقاص نے کیا فرمایا؟ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے مستجاب الدعوات بننے کے لیے. سعد ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، اس پر تو عمل کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات. چھوٹا سا نسخہ ہے میرے بھائیوں. وہ نسخہ میں اپنے آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، سب سنو. چھوٹا سا نسخہ صحیح بخاری میں آتے ہیں. مستجاب الدعوات کون نہیں بننا چاہتا؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں مانگے اللہ ہمارے دعاؤں کو رد نہ کرے. چھوٹا سا نسخہ، نسخہ کیمیا، قیمتی نسخہ. نبی علیہ السلام میں سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. تو میرے ساتھ وعدہ کر جب تک زندہ رہے گا اپنا معاش پاک رکھے گا، کمائے گا جائز، کھائے گا جائز، نہ ناجائز کمائے گا نہ ناجائز کھائے گا. اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تجھے مستجاب الدعوات. بتاؤ، یہ قیامت تک کے لیے اس کا ہے. یہ صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے. اللہ کے نبی وعدہ ہے
آج کے بعد ساتھ پر موت تو آ سکتی ہے، لیکن معاش پلید، ناپاک، حرام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیسا مستجاب الدعوت بنا دیا تھا، جب بھی ہاتھ اٹھاتے اللہ ساتھ کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ جس وقت سیدنا عمر نے ان کو کوفہ کے گورنر بنایا تھا اور کوفے کے ایک شخص نے آپ کے اوپر الزام لگایا، نمازوں پر بھی اعتراض، میں کیوں نہ کہوں صحابہ کے عقیدے پر، صحابہ کی نمازوں پر، اخلاق پر، کردار پر سب سے پہلے جن لوگوں نے اعتراض کیا، ضربے لگائی، وہ کوفی ہے، وہ کوفے والے ہیں۔ خام خواہ الزام لگاتے ہیں۔ کہا کہ یہ شخص سعد بن وقاص کے بارے میں لوگوں کو جہاد پہ بھیجتا ہے، خود نہیں جاتا، جب فیصلہ آتا ہے لا یعدلو فی القضیۃ، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ میرا قریبی کون ہے۔ ولا یقسم بالسویۃ، جب کوئی چیز آتی ہے برابر کی تقسیم نہیں کرتا۔ سعد بن وقاص نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اے اللہ، اس نے میرے اوپر 3 الزام لگائے ہیں، میری اس کے لیے 3 بد دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، میں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی کمائی کو حلال کر چکا ہوں، اے اللہ میری دعاؤں کو رد نہ کر۔ اطل عمرہ، اس کے اوپر کو لمبا کر دے، جس نے بد دعا، جس نے میرے ساتھ الزام لگائے، عمر لمبی کر دے۔ آپ کہیں گے یہ تو دعا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو جائے، یہ تو دعا ہے، نہیں، پاکیزہ عمر، بچپنا، جوانی، با برکت عمر، بڑھاپا۔ ایک عمر آتی ہے جس کو کہتے ہیں ارذل العمر، جس میں عقیدہ بھی سلامت نہیں رہتا، اخلاق بھی سلامت نہیں رہتا، جس میں سوائے محتاجی کی کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ارذل العمر۔ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے نبی علیہ السلام نے، قرآن کریم میں ارذل العمر، اے اللہ اطل عمرہ ہو، اس کی عمر لمبی کر دے، واطل فقرہ ہو، اس کے فقر کو بڑھا دے، اور اس کے کردار کو برباد کر دے۔ ایسا ہوا، عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ حتیٰ کہ آنکھ کے اوپر جو یہ چمڑا ہے نا، اتنا ہو گیا تھا کہ رخساروں پر آ گیا تھا، اٹھاتا تھا پھر دیکھتا تھا، کلا درجہ پڑا رہتا تھا، کہتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، سعد کی بد دعا لگ گئی۔ پھر کہتا تھا شیطان اتنا تھا جب اس کو پتہ چلتا عورتیں گزر رہی ہیں، چمڑے کو ہٹا کر ان کو چھیڑتا رہتا، اللہ اس کو فتنے کی موت دینا۔ اس سے بڑی فتنے کی موت کیا ہو سکتی ہے کہ مختار ثقفی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مختار ثقفی نے، اور اس نے کہا تھا جو فرشتہ محمد کے پاس آتا تھا آج میرے پاس آتا ہے، اس فتنے کی زد میں یہ بھی آ گیا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ سعد بن وقاص نے ایک مجلس میں ایک خبیث کو دیکھا جو سیدنا علی کو، سیدنا طلحہ کو، سیدنا زبیر کو گالیاں دے رہا تھا، ان تینوں کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ظالم یہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ اہل بیت کے سرخیز ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر نبی کو اللہ نے ایک باڈی گارڈ دیا تھا، اللہ نے مجھے 2 باڈی گارڈ دی ہے، ایک کا نام طلحہ، ایک کا نام زبیر ہے، تو ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ جب وہ بات نہیں آیا، سیدنا سعد بن وقاص نے داب مائن فتوضا، وضو کیا
وقام وصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی. اللہ سے کہا اللہ آج یہ اس کو نقشہ دکھا اس خبیث کو، صحابہ کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کی بھی ادبی کرتا ہے. اے اللہ میرے اس کے لیے بد دعا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم ایک اونٹنی آ رہی ہے. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کسی کی بھاگ گئی ہوگی، آگے پیچھے ہو گئے. اونٹنی آئی اور اسی شخص کے پاس آئی اور اپنے پاؤں کے ساتھ رونتی رہی حتیٰ ماتا، یہاں کے وہی مر گیا. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ہمیں گھمنڈ ہے اپنے عقیدے توحید پر، گھمنڈ ہے. ہماری وضاحت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، لیکن ہمارا معاش پقیدہ نہیں ہے. اپنی کمائی کو پقیدہ کرو اللہ کے لیے. فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، میری امت کے وہ تاجر جو صدوق بھی ہوں گے امین بھی ہوں گے. میرے بھائیوں اللہ کے لیے صدوق بن جاؤ، اللہ کے لیے امین بن جاؤ. کل قیامت انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری حدیث جو سنانی تھی وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے التجار هم الفجار. میری امت کے کچھ بد نصیب تاجر کل قیامت کے میدان میں بدکار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بدکار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، زانیوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بھی اس امت کے تاجر ہیں، یہ بھی اس امت کے تاجر ہیں. صحابہ کرام نے سنا چونک گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تجارت تو حلال ہے. تجارت تو ایک ایسی کمائی ہے، تجارت کے ذریعے مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہوتا ہے. مسلمانوں کا بیت المال ملازمین کے ذریعے، مزدوروں کے ذریعے مضبوط نہیں ہوتا، تاجروں کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے. جس بیت المال کے ذریعے غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، مستحقین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواگان کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ دعوت کے کام چلتے ہیں، جہاد کے کام چلتے ہیں، مسلمانوں کو بیت المال مضبوط کرنے والے تاجر ہوتے ہیں. اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ قال بلا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جی ہاں اللہ نے بالکل حلال کیا. ولکنہم یتحدثون فیکذبون. مسئلہ یہ ہے، یہ زانیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ تاجر ہیں جو اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کو چھوڑ دو ورنہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. جس طرح ایک صاف ستھرے پانی کا مٹکا ہے، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو پورا مٹکا پلیت ہو گیا. بندے کے پاس توحید بھی ہے، سنت کے مطابق نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر معاش پقیدہ نہیں ہے تو سمجھو اس نے سب کو پلید کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے. اللہ تعالی اس خوشخبری والی حدیث کا ہم سب کو مصداق بنا دے، وعید والی حدیث سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، تھوڑا سا آج آپ تقابل کریں، آپ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سال نبوت کی زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری، مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ السلام کو، آپ کے ماننے والوں کو کون سی تکلیف نہیں پہنچائی، کس قدر آپ کو ستایا گیا، ظلم کی انتہا نہیں۔ آپ سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجڑی آپ کے جسم پر رکھ دی گئی، آپ کے گردن کے اندر کپڑے ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا، علماء سنتے رہتے ہیں۔ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، دشمن کی بھی گھر اگر فوت کی ہو جائے تو بندہ تعزیت کی کلمات کہتے ہیں، لیکن کافر جمع ہو کر خوشخبریاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے کہ ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا۔ آدمی کا مشن اس کی اولاد چلاتی ہے، اس کا بیٹا بھی مر گیا، ختم۔ آپ کے ماننے والوں پر کتنا ظلم کیے گئے۔ سیدنا بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ سیدنا عمر نے کہا تھا، بلال میں چاہتا ہوں تو ہمیشہ اپنی کمر کو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں آج تیری اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس جگہ کو آگ کے انگاروں پہ رکھا گیا، آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے، تیرے جسم سے جو خون نکلتا تھا۔ سیدنا بلال نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا، بلال دنیا میں تو نے کیا کیا، یہ کمر میں اللہ کو دکھلاؤں گا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر میرے ساتھ یہ ہوا، ہو سکتا ہے اللہ میرے عمل کو پسند کر لے، مجھے معاف کر دے، میں کسی اور کو نہیں دکھانا چاہتا۔ بلال میری خواہش ہے۔ منبر پہ کے پیچھے سیدنا بلال امیر المومنین کو لے گئے، اپنی قمیض کو اٹھایا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب دیکھا تو چیخیں نکل گئی۔ اتنے سخت دل آدمی سیدنا عمر، آج چیخیں نکل گئی کہ ظالموں نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ آل یاسر کو پتھروں پر لٹا دیا گیا، اوپر گرم پتھر رکھ دیے گئے، کون سا ظلم نہیں کیا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام اللہ تثریب علیکم اليوم، جو میں نے معاف کر دیا، جس نے جو زیادتی کی میں نے معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ اس قدر زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا، جبکہ ان کافروں کے مقابلے میں یہودیوں نے ایک غلطی کی تھی، ایک غلطی کی تھی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ غور کرنا، یہودیوں نے ساری خیر ایک غلطی کی، وہ غلطی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، جو بھی طاقت مدینہ پر حملہ کرے گی ہم مل کر مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلے دن کعب بن اشرف جو یہودیوں کو سردار تھا، وہ چند ساتھیوں کو لے کر مکہ پہنچ گیا، ابو سفیان سے ملا جو بھی کافر تھا، اور کہا محمد اس گھمنڈ میں ہے کہ اس کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور کہنے لگا تمہارا عقیدہ ان کے عقیدے سے بہتر ہے، تم آؤ مدینہ پر چڑھائی کرو، ہم تمہارے ساتھ مل کر مدینہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ یہودی گئے، ان کے مشورے پر مکے والوں نے چڑھائی کی، جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، جنگ خندق کہتے ہیں، جو 20-22 دن تک لڑی اور ان کو ناکامی ہوئی۔ صرف یہ غلطی کی جس کو کہتے ہیں عہد شکنی کی، وعدہ خلاف ورزی کی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ گھروں کو واپس لوٹے مدینہ میں، مکے کے کافر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، سیدنا جبریل آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگی لباس اتار دیا ہے؟ جی ہاں، جنگ ختم ہو گئی، جنگی لباس اتار دیے؟ فرمایا نہیں، جو فرشتے آپ کے ساتھ غزوہ احزاب میں شریک ہوئے تھے ابھی تک انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ جائیں یہودیوں کی بستی میں جائیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے ان کو سزا دے کر آئیں۔ نبی علیہ السلام پہنچے، بنو قریظہ یہودیوں کی بستی میں پہنچے۔ یہودیوں نے پہلے تو معافی مانگی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا، بس ہمیں فلاں نے اکسایا، جس طرح ہوتا ہے۔ نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، نہیں، ہم آئندہ کو نہیں جانتے، ہمیں اللہ کا حکم ہے آپ کو سزا دینی۔ جب انہوں نے دیکھا محمد کچھ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہم آپ کے فیصلے کو مانتے نہیں۔ آپ کون ہیں؟ اپنا فیصلہ سنانے والے۔ ہاں، آپ کے ماننے والوں میں ایک سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے تعلقات تھے پہلے ماضی کے، شاید وہ کچھ نہ کچھ احساس کرے گا، ہاں ہمارے بارے وہ جو کچھ کہے گا۔ اتفاق ہے اس جنگ احزاب میں سعد بن معاذ کو ایک تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے رگ پھٹ گئی تھی، خون بہ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے سینے میں لگا دیا تھا تاکہ تیمارداری کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن معاذ کو لے کر آؤ، وہ جو فیصلہ ان کو دے۔ سعد بن معاذ جو تھے وہ خیمے کے اندر اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ یہودیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے، عاشقی کی ہے، نبی علیہ السلام ان کو سزا دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اے اللہ جب تک سزا ان کو نہ ملے اس وقت مجھے زندہ رکھ۔ یہ دعا مانگ کر فارغ ہوئے تھے تو بہنے والی رگ جو ہے وہ رک گئی تھی، ایک دم رک گئی، جو پہلے حکیموں کی کوشش سے نہیں روک رہی تھی وہ رک گئی۔ اس کو سواری پر بٹھا کر لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے فیصلے کے منتظر ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا جی ہاں، میرا فیصلہ یہ ہے جو یہودی بلوغت کو پہنچ چکے تمام کے سر قلم کر دیے، 700 یہودیوں کے سر قلم کر دیے، تمام عورتوں کو بچوں کو لونڈیاں بنا دیا گیا، غلام بنا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، اے سعد زمین پر جو تو نے فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا تھا۔ حضرات میرا سوال یہ ہے، 13 سال جن لوگوں نے زیادتیاں کی ان کو معاف کر دیا گیا،
جنہوں نے ایک وعدہ خلافی کی ان کو کیوں نہیں معاف کیا گیا؟ جی ہاں، مکے کے کافر، مکے کے مشرکین ٹھیک ہے اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جو چھوڑتا ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، لیکن عالمی امن کے مخالف نہیں تھے، وہ عالمی امن کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں تھے۔ اور یہودی تو چاہتے تھے کہ دنیا میں امن ہو ہی نہ۔ کیوں؟ اس لیے یہودیوں نے پوری دنیا کو سود کے دلدل میں پھنسایا۔ سود کے موجد کون؟ یہودی۔ سود کا فارمولہ پیش کرنے والے یہ یہودی۔ سود کا بازار اس وقت چلتا ہے جب دنیا میں بربادی ہو، نقصان ہو، لڑائیاں ہو، لوگ کنگلے ہوں گے تو سود لیں گے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، تمام برائیوں پر اگر آپ غور کریں گے ان سب کے موجد یہ یہودی ملیں گے آپ کو۔ ہیلا کس نے کھولا؟ بغیرتی کے اڈے شروع کس نے کیے؟ وہ اللہ کو ماننے والوں نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ یہ یہودی ہیں، اللہ کو دھوکہ دیا۔ ہفتے والے دن مچھلی کو جمع کر لیا اور اللہ کو کہا ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، بدبختو شکار تو ہو گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ کو دھوکہ دینے والے، انبیاء کو دھوکہ دینے والے۔ اس لیے شریعت نے جتنے قانون بنائے ہیں ان تمام قانون میں یہودیوں کو الگ رکھا ہے۔ اسلام کا ایک قانون ہے، جب بھی کسی قوم پر حملہ کرنا ہے رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کرنا، صبح کی انتظار کریں، اور صبح کو بھی ان کے سامنے اسلام پیش کرنا۔ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر نہ کرے تو پھر یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، ہندو پر رات کو آپ حملہ نہیں کر سکتے، سکھوں پر رات کو حملہ نہیں کر سکتے، عیسائیوں پر رات کو حملہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہودی اس کی استثناء ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کہ یہودیوں پر جب حملہ کیا وہ رات کا وقت تھا اور یہودی سوئے ہوئے تھے، ان کے جانور گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان پہ حملہ کر دو، سوئے ہو کو قتل کر دو۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے بےغیرت۔ آج دیکھیں انبیاء کی سرزمین فلسطین ایک نبی کی سرزمین نہیں ہے، یہ انبیاء کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں برکات ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ برکتوں والی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جب موت کا وقت ہے تو میری موت یہاں فلسطین میں ہو، بیت المقدس قریب میری موت۔ انبیاء کی خواہش ہے، انبیاء کی سرزمین۔ یہاں پر ایک آخری جملہ مسلمانوں تم سے کہوں گا، مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں تم سے کہوں گا، تم بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ ایک وقت تھا ایک عورت کی پکار پر تم آئے اور تم نے پورے سندھ کو فتح کر لیا۔ آج فلسطین کے کتنے معصوم بچے، خواتین چیخ رہی ہیں، تم کہاں ہو؟ صرف دعاؤں کی حد تک ہو۔ یہ یہودی ہیں، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تم میں ہمت نہیں ہے خالی مجاہدین کے لیے اپنے بارڈر کھول کے دو، تتر بتر کر کے رکھ دیں گے ان کو۔ صرف دعاؤں کی حد تک کیا وجہ ہے؟ کہیں مادیت کی یلغار تو نہیں ہے کہ پوری دنیا آج سود کی دلدل میں ہے اور سود کا ریموٹ یہودیوں کے پاس ہے؟ پوری دنیا کی معیشت سود میں اور سودی نظام کا ریموٹ یہودیوں کے پاس ہے۔ کہیں معیشت کا ڈر ہے؟ اللہ رازق ہے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔